معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 60، اتباع کتاب و سنت۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، کسی مومن کا اپنی عادات طبیعی کو چھوڑ کر مشروع چیزوں کو اختیار کر لینا اور اتباع دستور شریعت کرنا سلوک کی ابتدا ہے۔ بعد ازاں مقدرات الہیہ سے موافقت کرنا سلوک کا بلند تر درجہ ہے، اور پھر دستور شریعت اور حدود اللہ کی مطابقت و نگہداشت کے ساتھ ہی ساتھ رجحانات طبعی اور مقتضیات بشریت کو حلال و جائز طریق پر نبھانا صفات انسانیت کی انتہا ہے اور سیرت و کردار کی تکمیل ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقتضیات بشریت کی حلال و جائز تعمیل کے باوجود اتباع دستور شریعت میں بھی امت کے لیے ایک کامل نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایسا اسوہ حسنہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہوں اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں ان کے لیے ہمارے نبی کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ بس سیرت کی تکمیل ہونے پر تو اپنے ہوائے بشری مثلاً عقل و شرب، لباس، حرکات و سکنات اور نکاح وغیرہ جو کچھ بھی کرے گا وہ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے کرے گا اور حضرت کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع سنت کے متعلق فرمایا، ہمارا پیغمبر جن چیزوں پر تمہیں عمل پیرا ہونے کی تلقین کرے انہیں اختیار کر لو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کرے ان سے باز رہو۔ نیز فرمایا، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اور میری اتباع کرنے پر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بس یاد رکھو کہ اتباع سنت کرنے پر تیرے باطن میں اللہ کی توحید و معرفت کا نور جلوہ فگن ہوگا، اور تو بذات خود حسن عمل اور تقوی کا ایسا پیکر ہو جائے گا جو خلق خدا کے لیے قابل اتباع ہوگا۔ ظاہر و باطن میں تیرے تمام احوال شریعت کے ترجمان ہوں گے، لوگ تیری صحبت سے مستفید ہونے کے لیے مضطرب رہیں گے، پھر تیری سیرت اور باطنی امور کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوگا، تو کشف حکمت و معرفت کا مرکز ہو جائے گا۔ حدود اسی درجہ پر تیری حدود شرع کی نگہداشت ہوگی، تجھے افعال الہی سے موافقت حاصل ہوگی اور تجھے اتباع سنت نبوی کی توفیق عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنا کلام نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نواہی اور گناہوں میں تیری حفاظت فرمائے گا اور اپنے اوامر کی تعمیل کے لیے تجھے توفیق بخشے گا، کیونکہ جو شخص ناموس شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور احکام الہی کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔ لیکن شریعت کے دینوی اور ظاہری تقاضوں سے نفرت اور انحراف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تقاضے انسان کے ساتھ لازمی ہیں، اور ان سے گریز رہبانیت کی جانب مائل ہونا ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ جسمی و بشری تقاضوں سے اگر مبرہ ہیں تو ملائکہ ہیں، انسان تو ان کے تصرف سے بے نیاز نہیں، بلکہ سوچنا چاہیے کہ بشریت کے ہوائے اور ضروریات جبکہ اتباع شریعت کے ماتحت ہوں، دعا و التجا کی صورت میں بندہ کو درگاہ الہی کے قریب کرتے چلے جاتے ہیں، اور مومن کا تعلق باللہ مضبوط و استوار کرنے میں معاون ہے۔ اگر بشریت اور اس کے ہوائے آدمی سے زائل ہو جائیں تو وہ فرشتوں میں جا ملے گا اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ پس انسان کے ظلمات جسمانی اس کے انوار روحانی و باطنی میں بالکل خلل انداز نہیں۔ بنا بری حکمت الہی کے تقاضائے بشریت کے تقاضے تجھ میں اس لیے موجود ہیں کہ تو اللہ کی نعمتوں سے اپنے حظوظ پر حاصل کرے اور دنیا میں مقدرات اعلیٰ کا تجھ پر اتمام ہو۔ لہٰذا عادات طبعی کا مومن میں باقی رہنا وظیفہ و دستور کے طور پر ہے، اصلی و بنیادی طور پر نہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا میں میں خوشبو اور عورت کو پسند کرتا ہوں، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا اطمینان نماز میں ہے۔ بس حضرت کو سیرالی اللہ اور اتباع و امر الہی کے ساتھ ہی ساتھ اور ہوائے بشریت کے ضروری حضور بھی عطا فرمائے گئے، اور ان دینوی نعمتوں کے قبول میں حضور نے انکار و تعمیل سے کام نہیں لیا، بلکہ حسب حکم خداوندی ان کا شکر و اظہار فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ کے ظاہری و باطنی فیوز و برکات انبیاء اور اولیاء کو بھی شامل ہیں،
اور روحانی نعمتوں کے ساتھ ہی ساتھ انہیں جسمی ہوائے بھی عطا فرمائے گئے اور انہوں نے جائز طور پر ان کا استعمال کیا۔ بس جسم انسانی اور روح انسانی کی ہدایت پر نیابت کے یہی معنی ہیں، اور اعتدال کے ساتھ حسب شریعت ان کی تعمیل ہی سیرت انسانی کی تکمیل ہے۔